السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل اے عشق جنوں۔ آہین باپ کے گلے لگ کر رو رہی ہے کہ آج وہ راہم سے ملی، مگر راہم کی آنکھوں میں اس کے لیے بالکل بھی محبت نہیں تھی، بلکہ بہت ہی اجنبیت سی تھی، جیسے کہ راہم اس کو جانتا ہی نہیں۔ اور یہ سب ماہین کی وجہ سے ہوا۔ اگر اس وقت راہم پر اعتبار کر لیتی تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ عافیہ جب ایمن کو گھر کی مالکن بنا دیکھتی ہے تو بہت ہی غصے میں آ جاتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ تم ایک چھوٹے گھر کی لڑکی اور آج اس گھر کی مالکن بنی پھرتی ہو، خود کو سمجھتی کیا ہو؟ وہ وقت بھول گئی جب میں نے تمہیں راہم کے آفس بھیجا تھا کہ تم جا کر وہاں پر کوئی ویٹریس کی جاب کر لو، مگر تم نے تو پورے کی پوری کمپنی کو ہی ہتھیانے کا ارادہ بنا لیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں جانتی نہیں تمہیں؟ میں تمہیں اپنا کچھ بھی نہیں لینے دوں گی۔ اب یہاں پر ایمن بھی بول پڑتی ہے کہ اتنی دیر تک چپ رہ سکتی ہے؟ اب تو ان سب کی سچائی ایمن کے سامنے ہے اور کہہ دیا کہ اگر میں نے آپ کا اور آپ کے بیٹے کا راز سب کو بتا دیا تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ آپ جو کہ بہت بنی پھرتی ہیں، NGO چلاتی ہیں، اور آپ کا بیٹا جو سب کے سامنے بہت شریف بنتا ہے، ایک دفعہ اس کا راز سامنے آ گیا نا تو وہ منہ چھپاتا پھرے گا اور آپ کو کہیں جگہ نہیں ملے گی رہنے کی۔ اب عافیہ ایمن کی باتوں سے تھوڑا ڈر جاتی ہے اور گھبرا جاتی ہے، اور ان سب کے پیچھے صرف اور صرف راہم کی محبت ہے، جو ہمیشہ ایمن کے ساتھ رہتا ہے، ہر موڑ پر ایمن کا ساتھ دیتا ہے اور کبھی بھی ایمن کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور ایمن سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی بھی تمہیں کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہر وقت تمہارے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاؤں گا، اور اتنی جلدی گرنے والی دیوار نہیں ہوں میں۔ اسی سے تو کانفیڈنس ملتا ہے ایمن کو۔ اب تو یہاں پر راہم جمال سے بھی ملے گا، جمال کو رہا کروائے گا، کیونکہ وہ تو بیچارہ زبردستی کا رہ رہا ہے، اور اب آگے جا کر شہروز کا بھانڈا بھی سب کے سامنے پھوٹنے ہی والا ہے۔ راہم شہروز کے دوستوں تک پہنچ جاتا ہے، شہروز کے دوست سب کچھ جانتے ہیں اور جا کر انہیں کہہ دیتا ہے کہ اگر تم لوگ اپنا منہ نہیں کھولو گے تو مجھے منہ کھلوانا آتا ہے، تم لوگوں کو در در بھٹکنے پر مجبور کر دوں گا، نہیں تو شرافت سے اپنا منہ کھول دو، شہروز کے خلاف گواہی دے دو تاکہ تم لوگوں کو کچھ نہ ہو، نہیں تو میں تم لوگوں کو بھی ساتھ جیل کی چکی پسواؤں گا۔ اب دوست تو ڈر کر گواہی دے ہی دیں گے، کیونکہ شہروز اب بہت جلد بے نقاب ہونے والا ہے۔ شہروز جو کہ اس بات سے پریشان ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، باپ نے سب کچھ راہم کو دیا ہے، اس کے پاس تو کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں، اسی لیے تو آج باپ کے پاس چلا ہی جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ آپ مجھے میرا حصہ دے دیں، مجھے الگ کر دے اس کمپنی سے۔ باپ تو یہ بات سن کر چیخنا اور چلانا ہی شروع کر دیتا ہے کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنے ہوتے ہوئے اس کمپنی کا بٹوارا کروں گا، تمہیں تمہارا حصہ اور راہم کو اس کا حصہ دوں گا؟ جب تک میں زندہ ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کو کسی کا حصہ نہیں ملے گا۔ اب باپ تو شہروز کی باتوں پر کافی غصے میں آ جاتا ہے۔ عافیہ آ کر باپ کو تھوڑا کام ڈاؤن کرتی ہے کہ آپ راہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، شاید اس وجہ سے وہ ایسا کہہ رہا ہے، مگر وجہ تو جو بھی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اور عنقریب علی نواز بھی جان جائے گا۔ تب تک آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک